بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی میں پیشاب۔ ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جلوہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پیشاب کی حاجت ہوئی تو مسجد کے اندر ہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شور مچایا اور اسے مارنے کے لیے دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فوراً منع فرما دیا کہ اسے کچھ نہ کہو، اسے پیشاب کرنے دو، کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، نہ کہ تکلیف دینے والے۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہاں پانی انڈیل دو اور اسے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتا اور کانپتا ہوا آیا کہ میرے ساتھ اب کیا بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ مسجدیں مقدس مقام ہوتی ہیں، ان میں ایسے کام نہیں کیے جاتے، یہاں تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد کا سبب پوچھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کھلے دل سے عطا کرتے ہیں، میں تو کچھ لینے کی غرض سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑوں کا جوڑا بھی دیا اور سواری کے لیے گھوڑا بھی، اور 7 بکریوں کا ایک ریوڑ بھی دیا۔ اسے کھانا کھلایا اور باعزت رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ فوراً مشرف با اسلام ہو گیا۔ پھر اپنے قبیلہ میں جا کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو اپنی بے وقوفی اور جاہلانہ ادا بھی بتاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم اور جود و سخا بھی، اور کہتا تھا کہ اللہ کی قسم، اتنی بڑی گستاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ جھڑکا، نہ بے عزتی کی اور نہ ہی مارا، بلکہ پیار سے مجھے سمجھایا۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شفیق استاد نہیں دیکھا۔ لوگو، اس نبی پر ایمان لے آؤ جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے۔ اس کی دعوت و تبلیغ کا اتنا اثر ہوا کہ اگلی دفعہ جب یہ دیہاتی مدینہ منورہ آیا تو 300 آدمیوں کو ساتھ لایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ بخاری شریف۔